بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے اور علی اعلان کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا ہے، اور اس کے باوجود اس کو اللہ کی طرف سے خوب نعمتیں اور مال و دولت مل رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے کہ دیکھو جی فلاں بندہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، اگر گناہوں سے اللہ کی پکڑ ہوتی، اللہ ناراض ہوتا تو فلاں بندے کے پاس اتنی دولت اور نعمتیں کیوں ہوتی، اور ہم اس کی نعمت کو دیکھ کر بسا اوقات للچائی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن ہے بلکہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی بلکہ نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں، تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو مہلت دے رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے جب اچانک پکڑ ہوگی تو اس کے پاس سنبھلنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اب روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا وهو قائم علی معاصیہ، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں اور دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے، تو ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ ڈھیل کا مطلب یہ ہے کہ اچانک پکڑ ہوگی اور سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج کا دوسرا سبق ہے ایک اہم عمل۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو بھی شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، یعنی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اپنے گھر میں، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس سے ہمیں چند باتیں پتہ چلیں۔ نمبر 1، افضل یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائے، اگرچہ آج کل مساجد میں وضو کا اہتمام ہوتا ہے، پانی کا انتظام ہوتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے جائے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ کوشش کرے کہ پیدل چل کر جائے۔ حدیث پاک میں ہے پیدل چل کے جائے گا وضو کر کے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ کو معاف کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی بیماری ہے یا بڑھاپا ہے یا مسجد دور ہے تو سواری پر، موٹر سائیکل وغیرہ پر جانا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کوئی عذر نہ ہو تو پیدل جائے۔ اور تیسرا یہ پتہ چلا کہ دکان پر یا گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ آج کا تیسرا سبق ہے ایک سنت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بندے کو اللہ جل شانہ دودھ پلائے، یعنی وہ دودھ پیے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد یہ دعا پڑھے،
اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں یہ نعمت اور زیادہ عطا فرما۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آج کا چوتھا سبق ہے ایک گناہ کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ تمہارے اندر پہلی قوموں کی بیماری آ گئی، پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی۔ وہ کون سی ہے؟ بغض اور حسد، آپس میں بغض اور حسد۔ پھر آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ تو مونڈنے والی ہے، مونڈنے والی ہے۔ فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ ولکن تحلق الدین، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیماری، یہ گناہ آدمی کے دین کو مونڈنے والا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے آپس کے حسد کو، بغض کو کیا فرمایا؟ حالقہ، دین کو مونڈ دینے والا۔ کیونکہ یہ جو حسد ہے، بغض ہے آپس کا، اس سے دیگر سینکڑوں گناہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک گناہ سینکڑوں مزید گناہوں کا ذریعہ ہے۔ مثلا اسی سے غیبت پیدا ہوگی، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنا، اسی سے بہتان بازیاں ہوں گی، الزام تراشیاں ہوں گی، آپس کے جھگڑے ہوں گے، چغلیاں ہوں گی، اور یوں بیماریاں، جھگڑے، گناہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا یہ حالقہ ہے، یعنی دین کو مونڈنے والا گناہ۔ آج کا پانچواں اور آخری سبق ہے ایک فقہی مسئلہ۔ اگر اللہ جل شانہ کا نام دوسری زبانوں میں لکھا ہوا ہو، تحریر ہو، تو اس کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے۔ مثلا فارسی زبان میں خدا کہتے ہیں تو کسی کاغذ پر خدا لکھا ہوا ہو، اسی طرح دیگر زبانیں بھی ہیں، تو کسی زبان میں بھی تحریر ہو اللہ کا نام، تو اس کا بھی ادب کرنا واجب ہے۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔